السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 6 لیکچر نمبر 3 سبجیکٹ اسلامیات۔ سبجیکٹ اسلامیات کی بک کا پیج نمبر 16 اوپن کریں۔ عنوان ہے ہمارا آج کا نماز، اہمیت و فضیلت اور فرائض۔ نماز، اہمیت و فضیلت اور فرائض۔ نماز اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق و مالک اور رازق ہے۔ نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے۔ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پوری دنیا کو قائم کر دیا، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے گویا پورے دین کو گرا دیا۔ بے شک مسلمان و کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو بچہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز ادا کرنی چاہیے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے نماز، اہمیت و فضیلت اور فرائض کے۔ نماز کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے اور اس کے فرائض۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق و مالک اور رازق ہے، لہٰذا صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز اور دیگر ارکان اسلام کی ادائیگی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ نماز عربی زبان کے لفظ صلاۃ کا ترجمہ ہے۔ صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں۔ نماز عربی زبان کے لفظ صلاۃ کا ترجمہ ہے۔ صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں۔ نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن مجید اور حدیث میں دیگر عبادت سے بڑھ کر کثرت اور تاکید سے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کی فضیلت و اہمیت۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے نماز دوسرا رکن ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے حضور پنجگانہ حاضری کا سنہری موقع فراہم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے، دعا مانگنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بے مثال ذریعہ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا گویا اس نے پورے دین کو قائم کر دیا، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے گویا پورے دین کو گرا دیا۔ نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے اور نہ پڑھنے والا کفر کے قریب ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اسے مومنین کی خاص ضد قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ ترجمہ، اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ بچے نماز کے چیپٹر کو پیج نمبر 19 اوپن کریں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، نماز سے کیا مراد ہے؟ اس کی اہمیت و فضیلت بیان کریں۔ نماز سے کیا مراد ہے؟ اس کی اہمیت و فضیلت بیان کریں۔ جواب، نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز سے مراد وہ عبادت ہے جس کا دن رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے گرا دیا اس نے پورے دین کو گرا دیا۔ سوال نمبر 2، فرائض نماز کون سے ہیں؟ وضاحت کریں۔ جواب، فرائض نماز درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کسے بولتے ہیں؟ وضو اور نماز کی نیت کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے۔ وضو اور نماز کی نیت کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے۔ نمبر 2، قیام و قرات۔ قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا ہے کہ
جس میں قرآن کی اتنی قرأت ہو سکے جو فرض ہے۔ نمبر 3 رکوع۔ رکوع کے معنی ہے جھکنا، قرأت ختم کر کے اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکنا رکوع کہلاتا ہے۔ رکوع کے معنی ہے جھکنا، قرأت ختم کر کے اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکنا رکوع کہلاتا ہے۔ نمبر 4 سجدہ۔ سجدہ کی حالت میں نمازی اپنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر اپنے رب کے حضور سربسجود ہو جاتا ہے۔ سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے۔ سجدے کی حالت میں نمازی اپنی پیشانی، ناک، دونوں ہاتھ، گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر اپنے رب کے حضور سربسجود ہو جاتا ہے۔ سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے۔ نمبر 5 قعدہ و تشہد۔ دوسری اور آخری رکعت میں سجدے کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ قعدہ میں بیٹھ کر تشہد پڑھی جاتی ہے۔ سوال نمبر 3 نماز بے حیائی اور برے کاموں سے کیسے روکتی ہے؟ وضاحت کریں۔ جواب: نماز پڑھنے سے انسان روحانی جسمانی گندگی اور غلاظتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان روحانی جسمانی گندگی اور غلاظتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نماز مسلمانوں میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ نماز انسان کو بدکاری اور گناہوں سے روکتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور دوزخ سے نجات کا سبب ہے۔ نماز جنت میں داخلے کا ذریعہ اور مومن کی پہچان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب سب بچے بک کا پیج نمبر 19 پہ آ جائیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ ادھر آپ کو تین آپشن دیے گئے ہیں، ان میں سے جو درست ہے اس پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ صلاۃ کا مطلب ہے نمبر 1 نیکی، نمبر 2 دعا، نمبر 3 ثواب، نمبر 2 دعا۔ یہ والا اس کا درست ہے۔ نماز کی ادائیگی روزانہ کتنی مرتبہ فرض ہے؟ نمبر 1 5، نمبر 2 7، نمبر 3 9۔ اس کا الف والا درست ہے 5۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عبادت کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے؟ نمبر 1 کلمہ، 2 روزہ، نمبر 3 نماز۔ جیم والا اس کا درست ہے نماز۔ تکبیر کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اچھی بات کرنا، نماز ادا کرنا۔ الف والا اس کا درست ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ نماز کس کی پہچان ہے؟ انسان، مومن، غیر مومن۔ یہ والا درست ہے مومن۔ درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ نماز کے لیے عربی زبان میں صلاۃ کا لفظ آیا ہے، صحیح، ادھر آپ نے ٹک لگانی ہے۔ دین اسلام کی بنیاد 3 ارکان پر ہے، غلط۔ جو کوئی نماز ترک کر دے وہ کفر و شرک کے قریب ہوتا ہے، صحیح۔ نماز کے ذریعے بندہ اپنے خالق سے ہم کلام ہوتا ہے، صحیح۔ آخرت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، صحیح۔ خالی جگہ پر کریں۔ نماز کے لیے عربی زبان میں ڈیش کا لفظ آیا ہے، صلاۃ۔ نماز دین کا ڈیش ہے، ستون۔ مومن اور کافر میں فرق ڈیش کا ہے، نماز مومن کی ڈیش ہے، پہچان۔ فرائض نماز کو نماز کے ڈیش بھی کہا جاتا ہے، ارکان۔ تکبیر کا معنی اللہ تعالیٰ کی ڈیش بیان کرنا ہے، بڑائی۔ رکوع کا معنی جھکنا ہے، کیا ہے؟ جھکنا۔ سجدہ نماز کا اہم ڈیش ہے، ترین رکن۔ سجدہ نماز کا اہم ترین رکن ہے۔ تشہد کا مطلب ڈیش دینا ہے، تشہد کا مطلب گواہی دینا ہے۔ تو پیارے بچوں میں کیا کرنا چاہیے؟ دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ بے شک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 5 وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے، اور نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ تو سب بچے آج سے نماز کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس چیپٹر کو اچھی طرح سے لرن کرنا ہے سب نے۔ اللہ حافظ۔